لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، میرے امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے اس دیار میں خواتین اسلام موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جو ایک شوہر اور بیوی دونوں کے تعلقات کو اور ان کی حسن معاشرت کو بیان کرتی ہے، میں نے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے میاں بیوی کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے نکاح کا تصور ہے، شادی بیاہ کا تصور ہے، لیکن کہیں پر بیوی کنیز کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں پر بیوی غلام کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں پر بیوی نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں پر بیوی کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے، کہیں پر عورت کو جو بیوی کی شکل میں ایک انسان کے نکاح میں باندھی جاتی ہے، اللہ اکبر، انسان جو ہے 7 چکر کسی جگہ پر لگا کر کے انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے 7 چکر جو ہے اس کے ساتھ لگا کر گویا کہ 7 جنم کے لیے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر پہلی بات تو دوسرا جنم ہے ہی نہیں، لیکن یہاں عورت یعنی بیوی نہ کنیز کا نام ہے، نہ بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے، نہ اللہ اکبر نوکر چاکر کا نام ہے۔ ایک بیوی کے حوالے سے جو بالکل واضح تصور قرآن مقدس عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہاں پر خاص طور پر قرآن نے شوہر اور بیوی کو دونوں کو بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ بیوی سر کا نام ہے اور شوہر دل کا نام ہے، یہ نہیں کہا کہ بیوی دل کا نام ہے اور شوہر سر کا نام ہے، یعنی الگ حیثیت نہیں دی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، یعنی قرآن نے دونوں کو یکساں مقام عطا کیا، قرآن نے دونوں کو برابری عطا کی، قرآن نے دونوں کو برابر مقام عطا کیا کہ ایک شوہر بیوی کا لباس ہے اور ایک بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اب اس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ انسان اور اہل علم اس کی جتنی تشریح کرتے جائیں زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلام کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب لباس کو آپ دیکھ لیں، پہلی چیز جو لباس ہوتا ہے، اللہ اکبر، لباس انسان کے عیب کو ڈھانک دیتا ہے۔ دوسری چیز بڑی معذرت کے ساتھ حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر انسان اپنے جسم کو بغیر لباس کے دیکھے، کوئی بغیر لباس کے کسی کے جسم کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن انسان اگر اپنے جسم کو خود بغیر لباس کے دیکھے تو جس جسم پہ لباس نہیں ہوتا وہ جسم خوبصورت نہیں لگتا، وہ جسم اچھا نہیں لگتا۔ انسان کے جسم پر جب لباس آتا ہے تبھی خوبصورتی آتی ہے، ورنہ چھوٹے پیدا ہونے والا بچہ جو ننگا پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس پر نظر کریں اور پھر کپڑے پہنانے کے بعد اس پر نظر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ننگا انسان اچھا نہیں لگتا، بلکہ انسان لباس میں اچھا لگتا ہے۔ لباس انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، لباس انسان کو حسین بنا دیتا ہے، لباس انسان کو جمیل
जमील बना देता है, लिबास इंसान को काबिल तारीफ बना देता है, लिबास इंसान को काबिल सताइश बना देता है, लिबास इंसान को इज्जतदार बना देता है। आप देखें, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा इंजीनियर अगर नंगा किसी गली में चलता नजर आए तो कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो खूबसूरत लिबास पहनकर लोगों की महफिल में आ जाए तो लोग उसकी भी तारीफ करेंगे, उसके लिबास की भी तारीफ करेंगे। अल्लाह अकबर। लिबास इतना कीमती होता है तो कुरान कहता है एक औरत अपने शौहर का लिबास है और शौहर अपनी बीवी का लिबास है। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, गोया के कुरान ये कहना चाह रहा है, कुरान मुकद्दस की आयत का मफहूम ये है कि जब लिबास पहन लिया जाता है तो ऐब नजर नहीं आते, यानी ऐसी बीवी इस्लामी बीवी है ही नहीं जो शौहर के ऐब बयान करे। ऐसा शौहर इस्लामी शौहर नहीं है जो बीवी के ऐब बयान करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत की कनीजों, अब पता चला कि अगर आप सही बीवी बनना चाहती हैं तो अपने शौहर के ऐब किसी के सामने बयान न करें, ना माँ के सामने, ना भाई के सामने, ना बाप के सामने, उस वक्त तक जब तक शरई तौर पर जरूरत पेश ना आ जाए। आजकल खवातीन और बिलखुसूस नई बच्चियां, नई नस्ल नौजवान लड़कियों की छोटी छोटी बातें कभी अपनी सहेलियों को बताती है, कभी अपने दोस्तों से शेयर करती है, कभी किसी को बताती है, कभी किसी को बताती है। नहीं नहीं, शौहर इसलिए नहीं है कि आप उसके ऐब को बयान करें, क्योंकि कुरान ने आपको लिबास कहा है शौहर का, और लिबास ऐबों को छुपाने वाला होता है। और बात ये होती है सिर्फ लिबास ऐब छुपाता नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर ऐबों को खूबसूरती में तब्दील कर देता है। पता चला अगर शौहर में ऐब है तो आपको उजागर नहीं करना बल्कि उसकी खूबी को उजागर करना है। अल्लाह अकबर। आजकल अल्लाह अल्लाह खवातीन जो है अपने शौहर की नाफरमान होती जा रही है। यकीनन अगर यहाँ शौहर मौजूद होते तो उनसे भी बात की जाती, लेकिन चूंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, इंशाअल्लाह वो कल आएंगे तो आपके हुकूक क्या हैं इस हवाले से उनसे कल गुफ्तगू की जा सकेगी। लेकिन आज चूंकि आप मौजूद है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक बीवी के लिए सबसे बड़ी इबादत ये है अल्लाह अकबर कि वो अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, क्योंकि मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत कितनी ही नेक हो, औरत कितनी ही परहेजगार हो, अगर इस हालत में उसका इंतकाल हो जाए, इस हालत में उसको मौत आए कि उसका शौहर उससे नाराज है, तो अल्लाह अकबर क़यामत के दिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। अंदाजा करें शौहर की नाराजगी की हालत में मर जाने वाली कितनी ही नेक औरत है। अल्लाह अल्लाह, ये शौहर का हक है। लेकिन आजकल औरतें बिलखुसूस नौजवान लड़कियां जो अभी नई नस्ल के हवाले से जानी पहचानी जाती है, सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देखकर आज की लड़कियां शौहर की नाफरमानी करती है और वो शौहर को एक दोस्त के हवाले से तस्वर करती है कि बात माना तो ठीक है, नहीं माना भी तो क्या, मगर याद रखो अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर औरत तंदूर पर रोटी सेक रही हो और शौहर बुलाए तो औरत को चाहिए कि वो तंदूर की रोटी को वहीं छोड़ दे और लब्बैक कहती हुई शौहर की बारगाह में हाजिर हो जाए। अगर वो औरत न पहुंची और शौहर का दिल दुखा और वो जब तक नाराज रहेगा, उस औरत पर अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत बरसती रहेगी। जब कोई औरत अपनी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर जाती है, देखो शौहर का हक क्या है, अगर शौहर इजाजत न दे तो औरत नफिल रोजा न रखे, नफल रोजे से पहले वो शौहर से इजाजत ले, क्योंकि नफल रोजा रखने से ज्यादा सवाब औरत को अपने शौहर की खिदमत करने से मिलता है, उसको खुश करने से मिलता है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा करें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अगर कोई औरत नफिल नमाज पढ़ रही हो तो नफिल नमाज
پڑھتے وقت اگر اس کو یہ احساس ہو کہ یہ جو 4 رکعت میں 5 منٹ لگیں گے، اس وقت میرے شوہر کو میری ضرورت ہے، تو وہ اب نفل نماز نہ پڑھے، نفل نماز کی بجائے شوہر کی خدمت کرے، اس لیے کہ نفل نماز میں اس کو جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر اللہ اس کو شوہر کی خدمت کی بنیاد پر عطا فرمائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یہ اسلام میں شوہر کی حیثیت ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر نکلے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے مسلسل اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کیسا المیہ ہے کہ جس اسلام نے ایک بیوی کو شوہر کی اطاعت کا اس طرح سے حکم دیا، اس مذہب کے ماننے والی لڑکیاں آج شوہر کے حوالے سے نافرمانی کا شکار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک عورت کا منہ کتے کی طرح کر دیا جائے گا، اس کا منہ کتے کی طرح ہوگا اور اس کی زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ فرشتوں سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے منہ چلاتی تھی اور زبان درازی کرتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی۔ یقیناً اگر شوہر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ عذاب کی وعید سنائی ہے، لیکن وہ لوگ یہاں ہے نہیں، اس لیے ان سے بات کیا کی جا سکتی ہے۔ وہ ہوتے تو ان سے بھی بات ہوتی، مشترکہ محفل ہوتی تو برابر دونوں کی بات ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، اب بتائیں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گئی تو لعنت برستی ہے۔ اور آج کل کی بچیاں، نوجوان لڑکیاں، شوہر کو پتہ بھی نہیں ہے، سفر میں بھی نکل جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یاد رکھنا اگر شوہر منع کر دے تو عورت حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نفل عمرہ کے لیے اور حج کے لیے جائے، کیونکہ شوہر نے منع کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں شوہر کی اہمیت کیا ہے۔ بلکہ آج کل تو کچھ لڑکیاں اتنی بے باک ہو گئی ہیں کہ وہ تو شوہر کی بات ماننا نہیں ماننا تو دور کی بات۔ اب ہمارے ملک و ہندوستان کے حالات یہ بن رہے ہیں سیریلوں کو اور فلموں کو دیکھتے دیکھتے کہ شوہر کی موجودگی میں بھی کچھ لڑکیاں دوسرے مردوں سے فون پر لمبی لمبی گفتگو کرتی ہیں، ان سے ناجائز تعلقات جوڑتی ہیں۔ یہ حرام حرام اور سخت حرام ہے۔ اگر غیر شادی شدہ عورت بھی یہ کام کرے تو یہ بدترین جرم ہے، اور شادی شدہ ہونے کے بعد اگر کوئی یہ کام کرے تو یہ ظلم پر ظلم ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، ایک عورت جب کسی کے نکاح میں آ جائے تو اس عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی حفاظت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سیریل دیکھ کر ازدواجی زندگی مت سیکھو، بلکہ اگر ازدواجی زندگی سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر، امہات المومنین کی زندگی دیکھ کر۔ میں جانتا ہوں یہ صورتحال بہت زیادہ لوگ شوق سے پیدا نہیں کرتے، یہ حالات کبھی کبھی خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ شادی شدہ لڑکیاں کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے، پہلی بات شوہر کی طرف سے پیار نہیں ملنا، یہ بڑی بدترین بات ہے۔ یقیناً قصوروار تو شوہر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پیار نہیں دیتا، اللہ اکبر، لیکن وہ مجرم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی مجرم ہو جائیں۔ اگر وہ پیار نہ دے تو ایک عورت صبر کرے، اس لیے کہ یاد رکھیں دنیا اس چیز کا نام ہے یہاں ہر تمنا پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے، ہر آرزو پر آئے۔ یہ دنیا ہر مراد پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ کسی نے مولائے کائنات سے پوچھا تھا، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اے علی بتاؤ یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ تو مولائے کائنات نے کہا تھا جب میں ارادہ کرتا ہوں اور میرا ارادہ ٹوٹ جاتا
ہوتا ہے تو میرے یقین کو مضبوطی ہوتی ہے کہ اللہ ہے، اس لیے کہ ارادہ میں کرتا ہوں اور کوئی بڑی طاقت میرے ارادے کو توڑ دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، دنیا میں ہر مراد پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مراد پوری ہونے کی جگہ، ہر مراد پوری ہونے کی جگہ کچھ مرادیں ضرور یہاں پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہر مراد پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت اسی کو ملے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، اللہ نے نیکوں کے لیے جنت رکھی ہے، وان الفجار لفی جہیم، اور گنہگاروں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، فاسقوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔